ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ تو پروفیسر، دوسرے دن حسب معمول اس نے اپنی داستان شروع کرتے ہوئے کہا، میں نے سرزمین مصر چھوڑ دی اور دن رات گزرنے لگے۔ میں ان راستوں سے گزرتا تھا جہاں سے مصر پر حملہ آور اپنے نشان چھوڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ ان راستوں کے تاریخی نشان بے پناہ دلکش تھے اور ان سے حملہ آوروں کے بارے میں خاصی معلومات فراہم ہوتی تھیں۔ مصر اور دو آبا دجلہ و فرات کی وادیوں میں نمایاں فرق ہے۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی نشیب و فراز آئے، وادی نیل پر آبادیاں قائم رہیں۔ اس کے برعکس دجلہ و فرات کے بیشتر حصے بارہا ویران ہوئے۔ اہم واقعات کی ایک الگ تاریخ ہے۔ ان تباہیوں اور بربادیوں سے مختلف داستانیں منسوب کی جاتی ہیں جن میں دیویوں اور دیوتاؤں کے قہر کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن اصل میں وجہ یہ تھی کہ دجلہ و فرات میں اچانک طغیانیاں آ جاتی تھیں اور بعض اوقات خاصی خطرناک صورتحال ہو جاتی۔ آبادیوں کا نام و نشان مٹ جاتا اور جہاں کہیں کبھی گھنی آبادی ہوتی وہاں تا حد نگاہ صرف دلدل نظر آتی۔ اس کے برعکس نیل کی طغیانی کا وقت مقرر تھا اور قرب و جوار کی آبادیاں اس سے واقف ہوتیں۔ یوں نیل کے کنارے محفوظ رہتے تھے اور طغیانی کے بعد پھر سے آباد ہو جاتے۔ سرزمین مصر کا آخری نشان چھوڑنے کے بعد میں نے ایک طویل سفر طے کیا۔ میرے دوست ستارے میرے لیے سمتوں کا تعین کر رہے تھے اور میں دن رات طے کر رہا تھا۔ اور یہ ایک شام کی بات ہے، میرا وفادار اور چاق و چوبند گھوڑا بھی تھک چکا تھا۔ میں ایک ویران اور ناہموار گھاٹی میں سفر کر رہا تھا جہاں نوکدار چٹانوں اور ان کے درمیان اگی ہوئی کانٹوں در جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سورج اپنا سفر ختم کر چکا تھا، لیکن میں کچھ اور سفر کرنا چاہتا تھا تاکہ ایسے علاقے میں پہنچ جاؤں جہاں گھوڑے کے لیے سبز گھاس اور پانی موجود ہو۔ لیکن اس وسیع و عریض میدان کا سلسلہ تا حد نگاہ تھا اور بظاہر ایسے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے کہ گھاس ملنے کی امید ہو۔ ان چٹانوں میں کسی شکار کا ملنا بھی ناممکن ہی تھا، لیکن اسے عبور کرنے کی کوشش میں گھوڑے کی زندگی خطرے میں ڈالتا۔ ہاں، ایک رات کھائے پیے بغیر گزارنا ایسا مشکل کام نہ تھا کیونکہ میں اور گھوڑا اس کے عادی ہو چکے تھے۔ چنانچہ میں نے گھوڑے کا ایما معلوم کیا اور پھر اس سے اتر آیا۔ میں اس کے لگام پکڑے نکیلی چٹانوں سے گزر کر قدرے صاف حصے کی طرف چل پڑا۔ صاف حصے میں پہنچ کر میں نے گھوڑے پر سے اپنا مختصر سا سامان اتار کر احتیاط سے رکھ دیا اور گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ وفادار جانور دغاباز نہیں ہے۔ گھوڑا اپنی مدد آپ کرنے کے اصول پر عمل کر کے چٹانوں کے درمیان گھومنے لگا اور میں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھے ستاروں کے نکلنے کا انتظار تھا جن کی معیت میں میری رات خوب گزرتی تھی۔ میں ان سے سوالات کرتا تھا اور وہ میرے سوالات کا تسلی بخش جواب دیتے تھے، لیکن یہاں کا آسمان گرد آلود تھا۔ فضا میں بادلوں کے ٹکڑوں کا راج تھا، اس لیے ستارے بادلوں کے دبیز لحاف سے باہر منہ نہ نکال سکے اور وقت گزرتا رہا۔ میرے ذہن میں سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ مصر کی مکمل تاریخ، وہ علاقے جہاں سے میں مصر میں آنے سے پہلے تھا، اہراموں یعنی پیرامڈز کی پراسرار زمین انوکھے واقعات کا مسکن تھی۔ یہاں کی پوری زندگی میرے لیے ایک یادگار حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تہذیب کے دوسرے علاقوں کو دیکھنے کا متمنی تھا جہاں مصر کی تہذیب کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی تہذیب کا آغاز ہو چکا تھا۔ یقیناً وہاں کے واقعات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوں گے، سو اسی لیے میں وہاں سے چل پڑا تھا پروفیسر۔ اور اب سرزمین دو آبا دجلہ و فرات دور نہ رہ گئی تھی۔ رات گئے مایوس گھوڑا واپس آ گیا۔ اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چٹانوں میں اپنی خوراک تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ میں نے اس کی گردن تھپک کر اسے تسلیاں دیں۔ بے شک وہ میری طرح سخت جان نہیں تھا اور نہ ہی بھوک برداشت کرنے کی قوت رکھتا تھا، تاہم یہ صرف ایک رات کی بات تھی
دوسرے دن تھوڑی سی مشقت کے بعد ہم دونوں خوراک تلاش کر سکتے تھے، تو پروفیسر، میں نے گھوڑے کو تسلی دینے کے بعد خود بھی لیٹ گیا۔ یہ رات ستاروں سے گفتگو میں بسر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ستارے روپوش تھے۔ نیند میری آنکھوں میں در آتی، لیکن گھوڑے کی تیز ہنہناہٹ نے مجھے سونے نہ دیا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے گھوڑے کی طرف دیکھا۔ وہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ گھوڑا چوکنے انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ ڈالی اور تب میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ آسمان پر چمکنے والے ستارے زمین پر اتر آئے تھے اور میرے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ یہ چمکدار ستارے نوکدار چٹانوں سے طلوع ہوئے تھے اور یہ سخت حیرت کی بات تھی۔ اپنی طویل زندگی میں نے اتنا حیرت انگیز منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بے وقوفوں کی طرح ان متحرک ستاروں کو دیکھتا رہا جو آہستہ آہستہ بدل رہے تھے اور ان کا حلقہ میرے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد ستاروں کی اصلیت پتہ چل سکی اور میں حیران رہ گیا اپنی حماقت پر۔ شاید نیند بھرے ذہن سے میں نے ان کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ ستارے نہ تھے بلکہ روشن مشعلیں تھیں جو یقیناً انسانوں کے ہاتھوں میں ہوں گی، لیکن یہ کچھ اجنبی مشعلیں تھیں، کیونکہ ان سے شعلے چمکتے نظر نہیں آتے تھے بلکہ ان کی روشنیاں ٹھنڈی اور سلا دینے والی تھیں۔ مشعلوں کا حلقہ ایک مخصوص فاصلے پر رک گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے قریب نہ آنا چاہتے ہوں بلکہ دور سے ہی نگرانی کر رہے ہوں۔ شاید وہ بھی مجھ سے خوفزدہ تھے اور دن کی روشنی کے منتظر تھے۔ لیکن دن کی روشنی کتنی دور ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا، گویا ابھی صبح دور تھی۔ لیکن یہ احمق لوگ میرے نزدیک کیوں نہیں آتے؟ کیا میں ان کی موجودگی کو نظر انداز کر کے سو سکتا ہوں؟ ناممکن ہے، گویا رات بیکار جائے گی۔ بہرحال ان ننھے جگنوؤں کا راز جانے بغیر میں ان کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اگر وہ روشنی کے منتظر ہیں تو یہی صحیح۔ ستارے چمکتے رہے اور پھر آسمان پر سفید کرنیں نمودار ہونے لگیں۔ طویل رات گزر گئی تھی اور صبح ہونے والی تھی، اور صبح کی روشنی کے ساتھ ساتھ ستارے ماند پڑتے جا رہے تھے۔ تب ان لوگوں کی شکلیں واضح ہو گئیں۔ وہ چٹانوں کی آڑ میں پوشیدہ تھے۔ وہ چوکنے ہو کر میری نگرانی کر رہے تھے۔ ستارے اب بجھ چکے تھے۔ نہ جانے یہ کیسی مشعلیں تھیں۔ بہرحال روشنی نکلتے ہی وہ سب چٹانوں سے بلند ہو گئے اور پھر عجیب طرح شور مچانے لگے۔ مشعلیں یا تو انہوں نے زمین پر پھینک دی تھیں یا پھر کسی جگہ جمع کر دی تھیں۔ البتہ اب ان کے ہاتھوں میں سفید سفید چمکدار تلواریں نظر آ رہی تھیں۔ عجیب تھے وہ لوگ، میں ان کے بارے میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ وہ سرخ رنگ کے چست لباسوں میں ملبوس تھے۔ سینوں پر ایک گول دائرہ سا بنا ہوا تھا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ چہرے صاف ستھرے لیکن خد و خال ذرا مختلف تھے، اور وہ چٹانوں کے درمیان اچھل اچھل کر شور مچا رہے تھے اور میرا گھوڑا خوف سے بدک رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ میرے لیے جارحانہ عزائم رکھتے ہیں، مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن شاید انہیں کسی کا انتظار ہے۔ تب نوکیلی چٹانوں کے آخری سرے پر میں نے ایک غبار سا دیکھا جو واضح ہوتا گیا۔ چند گھوڑے بے تحاشا دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ بڑے بے جگری سے نوکیلی چٹانیں پھلانگ رہے تھے، اور میں نے ان گھوڑوں پر ایسے ہی سرخ پوشوں کو سوار دیکھا۔ ان کی بھویں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور ٹیڑھی تھیں۔ تھوڑیوں پر ننھی ننھی نوکیلی داڑیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن درمیان میں جو سوار تھا اس کا چست لباس سفید تھا۔ جب وہ لوگ کچھ اور قریب آئے تو میں نے محسوس کیا کہ چست سفید لباس والا سوار دوسروں سے مختلف ہے۔ ان کے چہرے پر وحشت تو ہے لیکن داڑھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لمبے لمبے سیاہ بال اس کے سفید چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھے۔ میری نگاہ کچھ اور نیچے گئی، تب میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ سفید لباس والی عورت تھی اور وہ شاید ان لوگوں کی سربراہ تھی۔ بالآخر وہ بھی سرخ لباس والوں کے نزدیک پہنچ گئی اور ان کا جوش و خروش تھم گیا۔ وہ ساخت ہو گئے، لیکن اب ان کا دائرہ سمٹنے لگا تھا اور وہ ایک جگہ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ میں دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں خوف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی تعداد کافی تھی، وہ سب عجیب حیثیت کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ میرا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میں تو پہاڑ نما درندوں سے بھی خوفزدہ نہ ہونے والا تھا، اس لیے میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔
تب عورت کے ساتھ آنے والے نوکیلی داڑھیوں کے مالک سب سے آگے صف آرا ہوئے۔ انہوں نے عورت کو اپنی پشت پر کر دیا اور پھر انہوں نے اپنی لمبی سفید اور چمکدار تلواروں کی نوکیں میرے سامنے کر لیں اور آہستہ آہستہ ان کے گھوڑے میری طرف بڑھنے لگے۔ میں کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر تن کر کھڑا ہو گیا اور دلچسپی سے نزدیک آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ عورت کے محافظ میرے نزدیک آ گئے، تب ان کے گھوڑے میری چاروں طرف چکر لگانے لگے۔ میرے گھوڑے کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر غصے سے ہنہنا رہا تھا۔ چکر لگانے والے کافی دیر تک شغل کرتے رہے۔ میں عورت کی شکل دیکھ رہا تھا، بلا کی خوبصورت تھی، جوان اور سڈول جسم کی مالک، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ وحشت تھی۔ چمکدار دانت بھیڑیوں کی مانند تھے، بھویں اوپر کو مڑی ہوئی تھیں اور ان کے ہونٹ اس طرح سرخ تھے جیسے کسی کا خون پی کر آئی ہوں۔ تاہم اس کی گردن سفید اور سوراخی دار تھی، شانے بھرے ہوئے اور گداز تھے، سینہ خوب ابھرا ہوا تھا، کمر پتلی تھی، کولہے بھاری اور خمدار ابھار لیے ہوئے تھے، رانے کسرتی اور سڈول تھیں اور پنڈلیاں حسین پیچ و خم رکھتی تھیں۔ لیکن چہرے کی وحشت، شاید وحشت ہی اسے دوسری عورتوں سے ممتاز کر رہی تھی۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب ایک نوکیلی داڑھی والا میرے نزدیک آیا اور اس نے اپنی تلوار کی نوک میری گردن پر رکھ دی۔ میں نے چونک کر دیکھا اور میری تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ بھلا یہ بدتمیزی میں کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے پیچھے ہٹ کر اس کی تلوار پر ہاتھ ڈال دیا اور ایک جھٹکے سے اسے گھوڑے سے نیچے گھسیٹ لیا۔ تلوار اب میرے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے دستے کی طرف پکڑا اور اپنی قوت بازو کے مظاہرے کے طور پر اس کے گھوڑے کی پشت پر وار کیا۔ میرے بازو کی قوت اور تلوار کی کاٹ، گھوڑا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، خون اچھلنے لگا اور نیچے گرے ہوئے آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیا اور اب کس کی مجال تھی کہ میرے پاؤں کو ہٹا کر نکل جائے۔ میرے گرد دوڑتے ہوئے گھوڑے رک گئے۔ سب کے سب حیرت سے گھوڑے کے منقسم ٹکڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ عورت کے چہرے پر وحشت بھی کسی قدر کم ہو گئی تھی اور اس پر حیرت کا حسن نظر آنے لگا تھا۔ پھر وہ ایک دم چونکی اور تیز آواز میں اپنے ساتھیوں سے بولی، کیا تم اندازہ لگا چکے ہو کہ اس کا قبیلہ پہاڑوں میں پوشیدہ نہیں ہے؟ ہاں، یہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ایک داڑھی والے نے جواب دیا۔ تب یہ غول سے بھٹکا ہوا ہرن ہے، اسے مار دو، عورت نے کہا۔ میں اس کی گفتگو بخوبی سن رہا تھا۔ میرے علم کے مطابق وہ بابلی زبان بول رہی تھی۔ چنانچہ میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں ایک مخصوص انداز میں ہلانے لگا۔ تمام جانباز مجھے گھورنے لگے۔ میں نے عورت کو مخاطب کیا، مجھے اندازہ ہے کہ تو ان کی سردار ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو بے وجہ ان کی زندگیوں سے کھیلنا پسند نہ کرے۔ تو نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا اور غلط الفاظ ادا کیے تو نے میرے لیے۔ میں غول سے بھٹکا ہوا ہرن نہیں ہوں، بلکہ بدمست ہاتھی ہوں، جس کے جلوں میں تباہی و بربادی ہے۔ چنانچہ تیرا فرض ہے کہ بے گناہ مرنے والوں کو کتے کی موت سے محفوظ رکھ۔ میں تیرے پورے لشکر کو قتل کر ڈالوں گا اور اس کے بعد تیری سرداری ختم ہو جائے گی۔ پھر تو بے یار و مددگار ہو کر میرے رحم و کرم پر ہوگی، اور اس وقت تو سوچے گی کہ کاش تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی اور اس تباہی سے دوچار نہ ہوتی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے شیخی باز، اس عورت نے کہا، گھوڑے کی پشت پر تیز دھار تلوار آزما کر تو سمجھ رہا ہے کہ تو بہت طاقتور ہے، لیکن نیلان کے گرز کا ایک وار تجھے زمین پر دراز کر دے گا، تیرے پاؤں چٹانوں میں گھس جائیں گے۔ شاکوس کی تلوار تیرے جسم کو قیمہ کر دے گی۔ میرے لشکر میں سب اس چوہے آیوس کی طرح کمزور نہیں ہیں۔ عورت نے خوبصورت دانت وحشیانہ انداز میں پیستے ہوئے کہا، میں تجھے دوستی کی پیشکش کرتا ہوں، لیکن اگر تو خون بہائے بغیر میری دوستی قبول نہیں کر سکتی تو انہیں بھیج دے جن پر تو ناز کرتی ہے اور جن کی موت پر بعد میں افسوس کرے گی۔ تو دیکھے گی کہ وہ میرے ایک وار کی تاب نہ لا سکیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر تو اپنی لشکریوں کی موت کی خواہاں ہے تو میں تیرے سامنے ان سب کا خون بہا دوں گا۔ بعد میں تجھے رنج ہو تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہ ہوگی۔ فیرون، شاکوس، بابوز، آگے آؤ، اسے زبان درازی کا مزہ چکھاؤ۔ عورت عقب میں رخ کر کے بولی، اور میں نے نیچے دبے ہوئے چوہے پر سے پاؤں ہٹا لیا، پھر اس کی کمر میں پاؤں پھنسا کر
اسے پاؤں سے ہی اس کے لشکریوں کی طرف اچھال دیا، جو اگر اسے سنبھال نہ لیتے تو کسی چٹان پر گر کر اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتیں۔ اس کے بعد میں ان تمام ہاتھی نما انسانوں کو دیکھنے لگا جو اپنے گھوڑے بڑھاتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا، لیکن یہ گرز اگناس کے گرز کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، باقی دونوں تلواریں لیے ہوئے تھے۔ وہ تینوں خونخوار انداز میں میری طرف لپکے۔ سب سے پہلے گرز کا وار ہوا تھا۔ میں نے اس وار کو ہاتھوں پر روکا اور پھر گرز بردار کو گرز سمیت گھوڑے سے اٹھا کر نیچے پٹک دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کھٹا کھٹ میرے جسم پر تلواروں کے 2 وار ہوئے، لیکن میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ البتہ حریف تلوار باز گھوڑوں کو چکر دے کر پھر میری طرف آ رہے تھے۔ جو ہی وہ میرے قریب پہنچے، میں نے دونوں گھوڑوں کی ایک ایک ٹانگ پکڑ لی۔ گھوڑے منہ کے بل نیچے گرے اور سب دیکھ رہے تھے کہ گھوڑوں پر سے گرنے والوں کے بھیجے پاش پاش ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ البتہ فیرون بہت اچھل کود کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے گرز کو اس کے سینے پر دے مارا۔ گرز اس کی ہڈیوں سے گزرتا ہوا زمین سے ٹکرایا تھا۔ تب میں نے اسے پھینک دیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ حیرت زدہ عورت گھوڑے سے اتر رہی تھی اور اب وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑائی، کیا تم مین پال ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تو کون ہے؟ بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا کہ کہتا ہے۔ تو نے کس آسانی سے ان تینوں کو مار ڈالا جو 30 پر بھاری تھے۔ میں بڑے اطمینان سے تیرے اس لشکر کو قتل کر دوں گا جو ایک فوج کی حیثیت رکھتا ہے، میں نے کہا۔ چونکہ تو نے وہی کیا جو کہا تھا، اس لیے اب میں تجھے آزمانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ بتا تیرا قبیلہ کون سا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ مستربانہ انداز میں بولی، میں بذات خود اپنا قبیلہ ہوں اور میرے قبیلے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تب تو مین پال نہیں ہو سکتا، لیکن ستاروں نے بتایا تھا کہ وہ صرف مین پال ہوگا جو میرے انتقام کی آگ سرد کر دے گا۔ کیا تو ستارہ شناس ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اور مجھ جیسا ستارہ شناس پورے بابل یا نینوا میں نہ ہوگا، مگر تو فاتح اعظم مین پال نہیں ہے، اس بات پر مجھے دکھ اور حیرت ہے، اور میں تیرا یہ دکھ نہیں بانٹ سکتا۔ مگر تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں انتقام کی دیوی اشتار ہوں اور میری پیشانی پر احشیری کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اور میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ انتقام کا کوئی معاملہ معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر مین پال کون ہے جس کا وہ انتظار کر رہی ہے؟ میں احشیری کو نہیں جانتا، میں نے کہا۔ منائی کتا، منائیوں کا بزدل خدا، جو مضبوط دیواروں میں بیٹھ کر خدائی کے جھوٹے دعوے کرتا ہے اور میدان جنگ سے یوں لرزتا ہے جیسے شجر لرزاں۔ اس نے بھیڑیوں کے غول پالے ہوئے ہیں اور ان پر ناز کرتا ہے۔ اس نے بدستور بفرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اس کے بولنے کے انداز کو دیکھ رہا تھا اور پروفیسر، کچھ بھی کہو، کچھ بھی کہو، اس کے بولنے کے انداز میں مجھے بڑی کشش نظر آئی۔ درحقیقت وہ نفرت کی خوبصورت دیوی تھی۔ جب اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑتے اور قطار میں جمے ہوئے دانت بھیڑیوں کی دانتوں کی طرح چمکتے اور چہرہ تمتماتا، تو وہ ایک انوکھی مخلوق معلوم ہونے لگتی۔ مین پال کون ہے جس کا تم انتظار کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ فاتح اعظم مین پال، جس کے بارے میں ستاروں کی پیش گوئی ہے کہ بابل اور نینوا پر سب سے طویل حکومت کرے گا۔ ہاں، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ اربیلا کے جلتے ہوئے شہر تیروں سے چھلنی لوگوں کا پورا پورا انتقام لے سکوں۔ اس نے جواب دیا۔ کیا وہ تمہارا دوست ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ان سب کا دوست ہے جو اس کی طاقت تسلیم کر لیں، اور ان سب کا دشمن ہے جو اس سے سرتابی کریں۔ وہ ضرور ادھر سے گزرے گا اور اسی کے انتظار میں میں ان پہاڑوں میں روپوش ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ پھر میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میں اپنے بارے میں تجھے سب کچھ بتا چکی ہوں، تو مجھے اپنے بارے میں بتا۔ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا ارادے رکھتا ہے؟ اشتار نے کہا۔ اگر تو چاہے تو مجھے اپنے دوستوں میں پائے گی۔ ہر چند کے تیرے 3 جانثار میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لیکن میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا،
جس کا اظہار میں نے تجھ سے کیا تھا۔ گزرے ہوئوں پر غور کرنا میری شرست نہیں۔ تیری دوستی کی کیا شرائط ہوں گی اور کیا تو مطمئن کر سکے گا مجھے اپنے بارے میں؟ اس نے پوچھا۔ میری شرائط کچھ بھی نہ ہوں گی، ہاں تو جس طرح اپنا اطمینان پسند کرے، میں نے کہا۔ تب ہمارے ساتھ غاروں میں چل، میں وہیں تجھ سے گفتگو کروں گی، اس نے کہا اور اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پھر اس نے چند لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، مرنے والوں کی لاشیں گڑھوں میں ڈال دو، ان کے ہتھیار سنبھال لو، ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ان کی لاشوں سے قیمتی ہیں، اور پھر واپس چلو۔ اس کے غلام اس کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے گھوڑے کو تیار کر لیا، اپنا مختصر سامان گھوڑے کی پشت پر لادا اور پھر خود بھی اس پر سوار ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چٹانی فاصلے طے کرنے لگے۔ ہمارا رخ ان پہاڑوں کی طرف تھا جو میدان کے انتہائی سرے پر نظر آ رہے تھے۔ میرا تھکا ہوا بھوکا گھوڑا اس تیزی سے نوکیلی چٹانوں کا راستہ نہیں طے کر سکتا تھا جس تیزی سے اشتار کا سفید گھوڑا۔ تاہم میں اس کا ساتھ دے رہا تھا اور میں گھوڑے کی سست رفتاری سے اس کے قد و قال کے تیکھے پن میں کچھ نرمی آ گئی تھی اور ایک غیر محسوس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ تیری طاقت کی طرح تیرے جسم کا وزن بھی بہت زیادہ ہے، اس نے چلتے چلتے کہا۔ کیوں؟ تجھے کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تیرے گھوڑے کی سست رفتاری سے۔ نہیں، یہ بھوکا ہے، ان ویران پہاڑوں میں اسے گھاس نہیں ملی۔ میرا خیال ہے ان پہاڑوں کی دوسری سمت گھاس کے میدان ہوں گے۔ کیا تو ان علاقوں میں اجنبی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ مصر سے، میں نے جواب دیا اور وہ چونک پڑی۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، تو مصری باشندہ ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا اور وہ پھر چونک پڑی۔ پھر اس نے غور سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اگر تو مصری بھی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کسی تیسری زمین کا انسان۔ میرے بارے میں فکر مند نہ ہو، میں جو بھی ہوں تیرا دوست ہوں۔ تیرے جسم کی سنہری چمک میرے لیے عجیب ہے، میں نے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے، اور تیرے آتشی بال، کیا تیرے جیسے اور بھی انسان روئے زمین پر موجود ہیں؟ شاید نہیں، میں نے کہا۔ گویا تو تنہا انسان ہے، وہ مسکرا دی، اور پروفیسر، مسکرانے سے اس کے قد و قال بالکل ہی بدل گئے۔ وہ ایک نئی عورت معلوم ہونے لگی، بہت دلکش۔ ہاں، میں تنہا ہوں، میں نے اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تب تیرا باپ کون تھا؟ وقت، میں نے جواب دیا۔ اور تیری ماں کون؟ کائنات، میں نے جواب دیا، اور وہ ہنس پڑی۔ انوکھی ہیں تیری باتیں، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، تو عجیب ہے، اور تیرا یہ سنہرا رنگ بہت بھلا لگتا ہے۔ تو طاقتور ہے بے پناہ، لیکن افسوس کہ تو مین پال نہیں ہے کہ مجھے اس کا شدید انتظار ہے۔ تو عاشیری کو قتل کرنا چاہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کتے کی موت مارنا چاہتی ہوں اسے۔ اچانک اس کے قد و قال پھر بگڑ گئے اور اس کے چہرے پر وہی درندگی نظر آنے لگی۔ میں اسے ہلاک کرنے میں تیری مدد کر سکتا ہوں، میں نے پیشکش کی، اور وہ چونک کر میری شکل دیکھنے لگی۔ کئی منٹوں تک دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، بے شک تو بے پناہ طاقتور ہے، لیکن عاشیری نے ایک عظیم لشکر جمع کر رکھا ہے۔ وہ خود میدان جنگ میں نہیں آتا، اس کے سالار فوجوں کو لڑاتے ہیں، چنانچہ اسے قتل کرنے کے لیے ایسے لشکر کی ضرورت ہے جو پہلے اس کے لشکر کو فنا کرے، اور جب عاشیری بے یار و مددگار رہ جائے تو پھر اسے زخمی کتے کی طرح گھیر لیا جائے، اور اس کے لیے مین پال ہی موزوں ہے، اس لیے تو اس بارے میں نہ سوچ۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سنبھل گیا۔ ایک بار پھر میں دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ بس حسب سابق یہاں اپنا کام کروں اور پھر یہاں سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ ہم لوگ دوران گفتگو میدان طے کر چکے تھے، یہاں تک کہ ہم پہاڑوں کے نزدیک پہنچ گئے، اور پھر ایک تنگ درے سے داخل ہو کر ہم بلند ترین پہاڑوں کے دامن میں غاروں کے ان دہانوں پر پہنچ گئے جو تقریباً 20-20 فٹ کے قطر رکھتے تھے۔ بے شک یہ غار ایسی جگہ تھے
کہ حملہ آوروں سے مکمل طور پر محفوظ رہا جا سکتا تھا۔ تنگ درے سے تھوڑے تھوڑے انسان گزر سکتے تھے، اور دوسرا کوئی راستہ ایسا نہ تھا کہ ان غاروں تک رسائی ہو سکے۔ چنانچہ درے میں داخل ہونے کے بعد بآسانی ہلاک کیے جا سکتے تھے۔ اشتار مجھے لے کر غار میں داخل ہو گئی۔ اندر سے گویا پوری پہاڑیاں خالی تھیں، بے حد بلند اور کشادہ، صاف ستھری، جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں۔ دیواروں میں چمکدار پتھر آویزاں تھے جو روشنی کے لیے تھے۔ گھوڑوں کے لیے استبل اور دوسرے شعبے الگ تھے۔ غرض یہ غار ہر طرح مکمل تھے۔ میں نے اشتار کے ایما پر اپنا گھوڑا ایک شخص کے حوالے کر دیا اور پھر خود اس کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گیا جو اس بڑے غار سے ملحق تھا۔ یہاں فرش پر نرم بستر بچھا ہوا تھا، جگہ جگہ مختلف چیزوں سے آرائش کی گئی تھی۔ پتھر کی ایک چوکی کے گرد مجھے بٹھا دیا گیا اور پھر اشتار اس جگہ سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی پھلوں کے ظروف اور قہوے کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوئے اور میرے سامنے رکھ کر واپس چلے گئے۔